کربلا میں حضرت عباس کا مزار آپ دیکھا، عباس کی دنیا ان کی شجاعت تھی، لیکن میرے مولا عباس نے اپنی دنیا سے کیسے ہاتھ اٹھایا؟ 36 سال تک جس کربلا کا انتظار کیا ہو، اللہ اکبر، 36 سال کی عمر ہے کربلا میں حضرت عباس کی، لیکن جب کربلا پہنچے ہیں تو عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا ہے، امام حسین نے کربلا کی زمین کی قیمت ادا کی ہے اور حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ خیمے لگا دو، اور جب حضرت عباس نے خیمے لگائے ہیں نہر کے کنارے، اپنی جگہ تھی نا، اپنی جگہ خریدی تھی، یہ کسی اور کی زمین پہ تو نہیں ہے، تو 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے، 2000 سوار لے کر آیا ہے، وہ 2000 سوار، اور اس نے آتے کے ساتھ ہی کہا کہ یہ ترائی سے خیمے ہٹائے جائیں، تو حضرت عباس نے اپنی تلوار نکال کے ایک خط کھینچا زمین پر اور فرمایا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے اس طرف آئے، اور عباس علمدار انتظار کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس طرف آ کر عباس سے مقابلہ کرے گا۔ مولا حسین نے حضرت عباس کے تیوروں کو محسوس کیا، جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے، جناب فضہ کو جناب زینب نے بھیجا، حضرت فضہ نے آ کر کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں، تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اماں جا کر کہیے کہ کچھ دیر میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں ابھی انہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ حضرت فضہ گئی ہیں، اب جو دوبارہ پلٹ کے آئیں تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا عباس زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ جناب عباس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور خیمے میں آ کر کیا دیکھا کہ حسین زینب کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین کو دیکھ کر فرمایا مولا آپ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں عباس ہم چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیں۔ حضرت عباس نے جا کے اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹا دیے۔ نقان صاحب فرماتے ہیں جب 9 محرم کو پہلا حملہ ہوا ہے نا یزیدی لشکر کی طرف سے، تو جتنے خوش حضرت عباس دکھائی دیے کوئی اور نہیں تھا۔ گھوڑا دوڑائے ہوئے آئے، امام کے خیمے کے قریب گھوڑے سے اترے، اذن دخول مانگ کر امام کے خیمے میں گئے اور کہا مولا آپ کہتے تھے پہل ہمیں نہیں کرنی، دشمن نے پہل کر دی ہے، اب میں بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، اب میں انہیں بتاؤں کہ میں کس کا نوکر ہوں، میں کس کا خادم ہوں۔ امام نے فرمایا عباس اپنی تلوار ہمیں دو۔ عجیب انداز ہے، امام نے فرمایا عباس ہمیں اپنی تلوار کو، تلوار رکھ لی حضرت عباس کی اور فرمایا جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا مولا امام حسین سے مولا کسی اور کو بھیج دیا ہوتا، لیکن اگر عباس کو حسین نہ بھیجتے تو آج کربلا میں امام حسین کے مزار کے ساتھ عباس کا برابر کا مزار کیسے ہوتا؟ جناب عباس کا جو مقام اور عظمت ہے وہ انہی باتوں کی وجہ سے تو ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس گئے ہیں پسر سعد کے خیمے کے قریب اور کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے فرزند زہرا نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ 10 محرم کو کرو، 9 محرم کو جنگ نہ کرو۔ تو پسر سعد نے آواز دیا کہ میں اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اب میں کہتا ہوں یہی رونے کے لیے بہت ہے کہ کوئی عظیم ترین فرد کسی کمزور سے کچھ مانگے، جی اس نے کہا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ مختلف سپہ سالاروں سے مشورہ ہوا، ایک جو ابن جمون نامی ایک شخص ہے جو بصرے کا رہنے والا ہے، جو سالاروں میں سے ہے یزیدی لشکر میں، وہ کہتا ہے اے پسر سعد، اے عمر ابن سعد، اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ہم سے کہتے ہیں نا کہ 1 دن کی مہلت دے دو تو ہمیں دے دینا چاہیے تھی، یہ فرزند زہرا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ 1 دن آگے بڑھا دو، 1 دن آگے بڑھا دو جنگ۔ پسر سعد باہر آیا اور آ کر آواز دی اے عباس علی ہم نے جنگ عاشورہ کو کرنی ہے، جاؤ، ہم نے جنگ روک دی۔ اب حضرت عباس لوٹ کر تو واپس آ گئے، مگر کیفیت کچھ بدلی سی ہے۔ جب روز عاشور نمودار ہوا اور ایک مرتبہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عباس امام کے ساتھ ساتھ لاشیں اٹھا کے لاتے رہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، جملہ سنیں گے، امام کے سامنے آ کے کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو،
تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یمیناً اور یسارا حضرت عباس نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سال آ رہا ہوں؟ اسی اثنا میں خیمے کا در پردہ ہٹا اور سکینہ باہر آ گئی. بی بی کے ہاتھ میں چھوٹا سا مشکیزہ ہے اور بی بی نے آگے بڑھ کر بابا کا دامن پکڑ کے کہا بابا میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے. بابا چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں، پانی کی سبیل کیجئے. امام نے اسی وقت مشکیزہ لے کے حضرت عباس کے حوالے کیا، عباس ان بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ. حضرت عباس نہر کی طرف گئے ہیں اور ایک مرتبہ عباس کا آتا ہوا گھوڑا دیکھ کر نہر پر قابض سپاہیوں نے رستہ چھوڑنا شروع کر دیا. حضرت نہر کے کنارے پہنچے، مشکیزہ بھرا، چلوں میں پانی لے کر بلند کیا. شاید اس کا فلسفہ یہ تھا کہ سپاہیوں کو دکھا رہے تھے کہ میں پانی پی سکتا ہوں مگر میرا مولا پیاسا ہے. یہ کہہ کر عباس نے اپنے پانی چلو کا دریا میں واپس پھینکا، مشکیزہ بھرا اور واپس آ رہے ہیں حضرت عباس. عزاداروں، ایک مرتبہ جب عباس لوٹ رہے تھے تو ایک درخت کے اوٹ میں سے حضرت عباس پر حملہ ہوا، ایک بازو حضرت کا قلم ہو گیا. حضرت نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اور علم سنبھالا، کچھ دیر بعد دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا اور پھر حضرت نے اپنے منہ میں مشکیزے کا تسمہ پکڑ لیا اور اپنے گھوڑے سے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں مجھے جلدی پہنچا، سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے. اجرکم اللہ. آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. جیسے ہی حضرت عباس کا گھوڑا برق کی مانند آگے بڑھا تو ایک تیر سنسناتا ہوا آیا جو مشکیزے میں آ کے لگا. عزادارو، مشکیزے کا پانی نہیں بہہ رہا تھا، عباس کی آس بہہ رہی تھی. آواز دیا ہے گھوڑے اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خیمے کی طرف جاؤں. جب گھوڑے نے اپنا رخ موڑا ہے تو ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا. اب سلام کیجئے اس ماں کو جو جنت البقیع میں روزانہ جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور پھر قبروں پہ لکھتی ہیں اپنے 4 بچوں کے نام اور پھر ایک مرثیہ پڑھتی ہیں لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ میرا عباس کربلا میں سو رہا ہے. حضرت عباس کی آنکھ میں جب آ کے تیر لگا ہے، میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں اگر آنکھ میں کوئی بال بھی آ جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے. میرے مولا عباس نے اپنے گھٹنوں کے زور سے تیر نکالنا چاہا، جیسے ہی سر جھکایا سر پر ایک گرز آ کر لگا. بس عباس نے ایک آواز بلند کی، مولا میرا سلام آخر. حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے ہیں. سنیں گے عزادارو، حسین کا زلجنہ چلتے چلتے رک گیا. امام نے زلجنہ سے کہا مجھے جلدی میرے بھائی تک پہنچا، تو زلجنہ نے ایک جانب اشارہ کیا. اب جو امام نے دیکھا عباس کا کٹا ہوا بازو زمین پر تھا. امام گھوڑے سے اترے، اپنے بھائی کا بازو اٹھایا ہے، گھوڑا پھر آگے بڑھا اور پھر اس نے رک کر دوسری جانب اشارہ کیا. امام نے جب اس جانب دیکھا دوسرا بازو کٹا ہوا نظر آیا. اب میں اپنے رونے والوں سے، اس مجلس میں رونے والوں سے سوال کرتا ہوں، اب آپ بتائیے امام حسین کے احساسات کیا ہوں گے؟ امام کے ذہن مبارک میں کیا رہا ہوگا؟ میرے بھائی کے بازو کاٹ دیے. حضرت عباس کے حرم میں ایک ذاکر نے یہ مصائب پڑھے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور مجلس کے بعد وہ بستر خواب پر جب گیا، رات میں جب اپنے بستر پہ سونے گیا تو جناب زہرا اسے خواب میں نظر آئیں، کہنے لگی ہمارے عزاداروں کو عباس کے پورے مصائب سنایا کرو. اس نے کہا بی بی میں نے آج ہی عباس کے مصائب پڑھے، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں. بی بی آج ہی میں نے عباس کے مصائب پڑھے. کہا نہیں، ہمارے رونے والوں کو بتاؤ کسی کے بازو نہ ہو اور وہ بلندی سے گرے تو وہ کیسے گرے گا؟ میرے عباس کے بازو نہیں تھے اور وہ زمین کربلا پر گرا. جب امام پہنچے ہیں نا حضرت عباس کے لاشے پر، تو حضرت عباس کے دونوں بازو قلم دکھائی دیے. قریب آ کر بیٹھ گئے، سر زانو پر لے لیا. حضرت عباس نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر زانو پر لیا. عباس اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. فرمانے لگے مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں. امام نے فرمایا کیا چیز مانے ہیں؟ فرمایا میری آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے. اگر مولا میرے ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا. میری آنکھ کا خون اگر صاف ہو جائے تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. حضرت عباس کی آنکھ کھلی، مولا کی زیارت کی. مولا نے فرمایا کوئی اور وصیت ہے؟ فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. مقتل لکھنے والے کہتے ہیں کیوں منع کر رہے ہیں حضرت عباس؟ ایک سبب تو یہ ہے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ